السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جن آیات مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا اور اپنے نفس پر قابو کر لیا، کنٹرول کر لیا، تو بلا شبہ اس کا ٹھکانہ جنت ہی میں ہوگا، بلا شبہ وہ جنت ہی میں داخل ہونے والا ہوگا۔ حاضرین کرام، ایک مومن کو سب سے پہلے اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر بندہ اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اسے اللہ تبارک و تعالی ایمان کامل کی نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں، کامل ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالی اسے مالا مال فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید احادیث مبارکہ سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ نفس تین قسم پر ہے۔ پہلا نفس نفس امارہ ہے، دوسرا نفس نفس لوامہ ہے، اور تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو نافرمانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر گناہوں پر گناہ اس سے کراتا چلا جاتا ہے، اور انسان کو اس کی اپنی غلطیوں کا احساس تک نہیں ہوتا، اپنی لاپرواہیوں اور کوتاہیوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جو نفس ہے وہ نفس نفس لوامہ ہے، یہ وہی نفس ہے جو انسان کو سیدھا جہنم میں پہنچانے کا کام انجام دیتا ہے۔ اور تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے، یہ وہی نفس ہے جو انسان کو صراط مستقیم تک پہنچانے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اسے گناہوں سے پاک و صاف اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی نافرمانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور حاضرین کرام، جس کو بھی نفس مطمئنہ کی نعمت عظمیٰ حاصل ہو جائے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کسی نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کون بایزید، جن کے تعلق سے ایک محفل میں کہا گیا کہ من رآ بایزید فہدا،
کہ جس نے بایزید کو دیکھا تو وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ تو اسی مجلس میں پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کیا حضور پاک علیہ السلام سے بڑھ کر ہے، کیا حضور کے درجہ افضلیت سے بڑھ کر ہے؟ تو کہا گیا کہ نہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ایک امتی ہیں، اللہ کے نیک اور محبوب ترین بندے ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، نہ صرف دیکھا بچپن سے پیارے آقا کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، ہر اعتبار سے انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا، لیکن پھر کیا بات ہے کہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں فرمایا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب نے جب بھی حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا تو محمد بن عبداللہ کی نظر سے دیکھا، محمد بن عبداللہ کی نظر سے دیکھا۔ اگر خدا کی قسم ایک مرتبہ بھی وہ محمد الرسول اللہ کی نظر سے دیکھ لیتے تو وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جایا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا ہوتا۔ الغرض حاضرین کرام، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچنے کس طرح پہنچا جا سکتا ہے، اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے قریب پہنچنے کا فاصلہ صرف 2 قدم پر ہے۔ پہلا قدم تم اپنے نفس پر رکھ دو تو دوسرا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سامنے ہوگا۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسا عظیم ہمیں سبق دیا ہے، کیسا عظیم ہمیں درس دیا ہے کہ اگر تم اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر لو گے، تمہارا نفس کہے گا کہ اب میرے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں کوئی اور وقت میں نماز ادا کر لوں گا۔ اگر تمہارا نفس کہے گا کہ میں ویڈیو گیم میں مشغول ہوں اور مجھے اللہ کی عبادت بعد میں کرنی ہے، تو تم اگر اس وقت میں اپنی نفس کی مخالفت کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو جاؤ گے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا اور اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر لیا تو اسی ایسے شخص کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ ایسے شخص کو جو اللہ سے خوف کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 جنتیں عطا کرنے کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ تو حاضرین کرام، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم عطا فرمائی ہے اور اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ اور ایک غزوے سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک کو تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ میں مجاہدین کا لشکر بھی ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر رک جاتے ہیں اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاکبر الى الجہاد الاصغر، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ابھی چھوٹے جہاد سے واپس لوٹے اور بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام میں سے بعض نے یہ خیال کیا، بعض کے دلوں میں ایک خیال آیا کہ ابھی تو ہم ایک غزوے سے فارغ ہوئے ہیں، ایک جنگ سے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی ہم اپنے گھروں کو بھی نہیں گئے، اپنی بیوی بچوں تک کو نہیں دیکھا، اور حضور پاک علیہ السلام ایک اور جنگ کی دعوت دے رہے ہیں اور اس جہاد کو جہاد اکبر بھی پیارے آقا فرما رہے ہیں۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی اس کیفیت کو ملاحظہ فرمایا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد اکبر سے مراد یہ ہے کہ تم کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ جب تم اپنے گھروں کو جاؤ گے تو نفس مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرے گا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی
قربت سے روکنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے حبیب کی اطاعت سے روکنے کی کوشش کرے گا، تو ایسے وقت میں اگر تم نفس کی مخالفت کرو گے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھو گے، اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کرو گے، تو اسی کو جہاد اکبر قرار دیا گیا ہے۔ تو حاضرین کرام، جہاں جہاد اکبر کے ساتھ جہاد اکبر کا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، وہیں پر حضور پاک علیہ السلام نے کنٹرول کرنے والوں کے لیے، اپنے آپ پر، اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے والوں کے لیے بے شمار فضیلتوں کا اور انعامات کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ اور حکایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دہلی میں ایک جوگی رہا کرتا تھا، جس کے ایک پھونک مارنے سے لوگ صحت یاب ہو جایا کرتے، بیماریوں کی بیماری دور ہو جایا کرتی۔ چنانچہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ پر غشی کا عالم طاری ہو گیا، بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا، اور اطباء آپ کے علاج سے مایوس ہو چکے تھے۔ چنانچہ مریدین میں سے کسی نے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو ہم آپ کو اس جوگی کے پاس لے جائیں گے، جس کی ایک پھونک سے آپ صحت مند ہو جائیں گے، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی، آپ کی یہ بے ہوشی کی جو کیفیت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر میں غیر مسلم کے پاس جاؤں، ایک غیر ایمان والے کے پاس جاؤں، تو اس کی عزت میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ دیکھو مسلمانوں کا امیر جس کے پاس لوگ آیا جایا کرتے ہیں اور جس کی بارگاہ میں رہنے کے لیے لوگ اپنی سعادت مندی سمجھا کرتے ہیں، ایسا شخص بھی ایک غیر مسلم کے پاس جا رہا ہے اور اس کی بھوک سے صحت یاب ہو رہا ہے، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ حاضرین کرام، کچھ دیر کے بعد پھر آپ پر غشی کا، بے ہوشی کا عالم طاری ہوا، تو آپ کے مریدین سیدھا آپ کو اس جوگی کے پاس لے گئے اور اس کی ایک بھوک سے آپ کی وہ بے ہوشی کی کیفیت ختم ہو گئی۔ جب ہوش میں آپ آئے تو ارشاد فرمایا، اس جوگی سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا، یہ مرتبہ تجھے کیسے ملا، یہ درجے پر تو کیسے فائز ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ جب بھی میرا نفس کسی بات کی تائید کرنے لگتا ہے تو میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، اور اس مخالفت کرنے کی وجہ سے مجھے یہ مقام حاصل ہو گیا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ من رآ بایزید فہدا، کہ جس نے بایزید کو دیکھا وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اور پھر اللہ والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی، حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ اس وقت تیرا نفس اسلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، مسلمانوں کے بارے میں تیرا اس وقت کیا خیال ہے؟ تو اس جوگی نے کہا کہ میرا نفس اس وقت کہہ رہا ہے کہ مسلمان سب سے بدترین قوم ہے اور اسلام سب سے جھوٹا مذہب ہے۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ہی کہا تھا کہ نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے تجھے یہ مقام حاصل ہو گیا، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے، اپنی بات میں پکا ہے، تو ذرا اپنے نفس کی مخالفت کر کر تو دکھا۔ حاضرین کرام، اب اس کے پاس سوائے اسلام کے قبول کرنے کے کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا، فوراً اس نے اسلام کو قبول کیا اور حضرت کے مریدین میں شامل ہو گیا۔ اس لیے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں، دلوں کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، اور اس لحاظ سے لوگوں کی تربیت فرمایا کرتے، ان کے لیے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمایا کرتے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی معاملہ رہا، حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی معاملہ رہا کہ ان بزرگان دین کی اگر ہم زندگیوں کا مطالعہ کریں گے، ان کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے، تو ہمیں یہی سبق ملے گا کہ ان بزرگان دین نے اپنی ساری زندگی عاجزی و انکساری کے ساتھ
حیات گزار دی ہے، عاجزی و انکساری میں اپنی زندگی کو بسر فرمایا، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے رہے اور اوروں کو اپنے آپ سے سب سے بلند سمجھتے رہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے پاس کوئی شخص ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مجھ سے زیادہ بہترین مقام عطا فرمایا ہے، مجھ سے بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں اس لیے کہہ دیا گیا کہ جو بندہ اپنے آپ کے لیے عاجزی کو اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو تواضع و انکساری کا پیکر بنا لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند مقام عطا فرماتے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کی یہ تمنا ہے کہ جب وہ کسی محفل میں جائے تو لوگ اٹھ کر اس کا استقبال کریں، لوگ اس کے لیے راستہ فراہم کریں، اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہے تو ایسے شخص کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوزخی ہے، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ تو حاضرین اکرام ذرا غور فرمائیں کہ اگر کسی کے دل میں اپنی بڑائی کا ارادہ ہے اور اگر وہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی جاؤں، جس کسی مقام پر بھی جاؤں تو لوگ میری عزت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، میرا ادب بجا لانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو ایسے شخص کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ یہ اعلان فرما دیا کہ ایسا شخص جہنمی ہے۔ اور حاضرین کرام، ہر شخص کے لیے اسلام یہی درس دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ تم کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھو، بلکہ تمہیں تو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ تم اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر، سب سے زیادہ اپنے آپ کو حقیر سمجھا کرو۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے یہی حکایت کافی ہے کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور کھیتوں کے درمیان میں سے آپ کو گزرنا تھا، مسجد کو پہنچنے کے لیے کھیتوں کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ حضرت وہ بزرگ کا یہ معاملہ رہا کہ جب آپ وہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب کھیتوں میں سے گزر رہے تھے تو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کھیتوں میں جب ایک مقام آتا ہے تو بیچ میں ایک راستہ بندہ ہوا رہتا ہے اور آس پاس سارا پانی اور کیچڑ موجود رہتا ہے، ایک منڈیر بندی ہوئی ہوتی ہے جس پر سے راستہ طے کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس منڈیر پر سے چلنے کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں اور ایک آپ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک کتا بھی آ رہا ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کتے کے قریب پہنچتے ہیں تو رک جاتے ہیں اور کتا بھی وہاں پر رک جاتا ہے، اور آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر یہ کیچڑ میں اتر جائے تو میں راستہ طے کر سکتا ہوں اور وقت پر مسجد کو نماز ادا کرنے کے لیے پہنچ سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ اسی انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں اور کتا بھی انتظار کر رہا ہے کہ آپ اگر راستہ فراہم کریں گے تو وہ اس راستے سے گزر جائے گا۔ چنانچہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا آپ تو قادر مطلق ہے، ہر چیز پر آپ کی قدرت ہے، ہر چیز پر آپ اپنی قدرت کا معاملہ رکھتے ہیں، ہر چیز آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ مولا اگر آپ اس کتے کو زبان عطا فرما دیں تو میں اسے کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو زبان عطا فرما دی اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تو ذرا اتر کر کیچڑ میں اتر جا، تو اس راستے سے اتر کر کیچڑ میں چلے جا اور میں یہاں سے گزرتے ہوئے مسجد کو پہنچنا چاہتا ہوں۔ تجھ پر نماز فرض نہیں ہے لیکن مجھ پر تو نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کی ادائیگی میرے لیے فرض ہے۔ اگر میں کیچڑ میں اتروں گا تو میرے سارے کپڑے خراب ہو جائیں گے اور اگر تو کیچڑ میں اترے گا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ تو حاضرین کرام، اس کتے نے بھی کیا جواب دیا کہ کہا کہ حضرت اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیچڑ میں اترنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے تو یقیناً کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، لیکن پانی سے دھونے کے بعد وہ کپڑوں سے کیچڑ دور ہو سکتا ہے، میل کچیل دور ہو سکتا ہے، وہ ناپاکی دور ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے مجھے حقیر سمجھا، آپ کے دل میں میرے لیے اگر حقارت کی نظر
پیدا ہو گئی تو یاد رکھیں کہ دنیا کے سارے سمندروں سے بھی اگر آپ اپنے دل کو دھوئیں گے تب بھی آپ کا دل پاک نہیں ہو پائے گا، آپ کا دل تب بھی صاف نہیں ہو پائے گا۔ تو حاضرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، یہ عظیم درس ہمیں ملتا ہے کہ کسی شخص کے لیے بھی ہم اپنے آپ کے دل میں یہ خیال نہ کریں کہ یہ بڑا حقیر ہے، یہ بڑا کم ترین ہے، اس کے اندر یہ فلاں عیب موجود ہے۔ ہمیں تو اسلام یہی تعلیم دیتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اسلام یہی درس دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر سمجھو، اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھو، اور اپنے سے ملاقات کرنے والوں کو سب سے بڑا عزت والا سمجھو، باوقار باعزت اس کے لیے سمجھا کرو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور تمہیں اپنی قربت عطا فرمائے گا۔ تو نفس مطمئنہ یہی وہ نفس ہے جو انسان کو صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی کوتاہیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، اس کی غفلتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے اور گناہوں سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور جو دوسرے جو نفس ہے، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، اگر یہ انسان کے اندر موجود ہو تو پھر ایسے انسان کو کبھی توبہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کبھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر ایسا بندہ جس کے پاس نفس امارہ جس کے دل میں موجود ہے، نفس عوامہ جس کے دل میں لوامہ موجود ہے، اگر وہ بندہ عبادت بھی کرے گا تو اس کی عبادت سے اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس مطمئنہ رکھنے والوں کے لیے اعلان فرما دیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹا، فادخلی فی عبادی، تو اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹا، اس کی عبادت کرنے والا ہو جا، وادخلی جنتی، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہو جا۔ تو جس کے پاس نفس مطمئنہ ہے اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹا۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، عاجزی و انکساری کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نفس مطمئنہ جیسی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمائے گا، اور جب یہ نعمت عظمی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قریبیت اسے نصیب ہو جاتی ہے، اور پھر اسے یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو کبھی خالی جانے نہیں دیتے، اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے بلکہ اس بندے کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 30 سال تک اس کی سنی ہے، اور اب یہ حال ہے کہ ہم جب بھی اس کی بارگاہ میں کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری ہر مانگ کو قبول فرما لیتا ہے، ہماری ہر عرضی کو قبول فرما لیتا ہے، ہماری ہر التجا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں میں قبولیت پیدا ہو جائے، آپ کے اعمال میں قبولیت پیدا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب آپ کو نصیب ہو جائے، تو اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ میں اپنے اندر عاجزی و انکساری کو پیدا کریں، اپنے آپ میں عاجزی اور تواضع کو پیدا کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں نفس مطمئنہ جیسی نعمت حاصل ہو سکتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ سنا گیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔